السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ایران امریکہ جنگ کا پھیلاؤ اور خطے پر اس کے مرتب ہونے والے خطرات اور اثرات، اس پہ آج بات کریں گے. ثالثوں نے یہ بھی ایک تجویز دی ہے کہ 10 دن کے لیے ایک ٹروس کا لیا جائے، یعنی وقتی طور پہ یا عارضی جنگ بندی یا سیز فائر بھی سے ہم کہتے ہیں، تاکہ مزید معاملات جو ہیں وہ سلجھاؤ کی طرف لے جائے جائیں. یمن سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ حوثیوں نے ایک سعودیہ کو بلاکیڈ کی بات کی گئی ہے، نیول کی، یا کچھ دھمکیاں آ رہی ہیں. وہ کیا ساری صورتحال ہے؟ اور اسرائیل اس وقت خاموش تماشائی دکھائی دے رہا ہے بظاہر. اصل حقائق کیا ہیں؟ آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب نذیر حسین. آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تو ایک ثالثوں نے کہا ہے کہ 10 دن کی جنگ بندی. اس کا مطلب ہے کہ اس طرف کچھ چیزیں چل پڑی ہیں، کیونکہ سننے میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ ایران کے کسی لیڈر نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ امریکہ کو روکا جائے جنگ کرنے سے، حملے کرنے سے. یہ دونوں صورتوں کو آپس میں کیسے آپ ٹیلی کر کے ریکنسائل کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ جو 10 دن کے لیے یہ بھی ایک سیز فائر ہے. جی ایک تو بڑا سیز فائر ہے 60 ڈیز کا، ٹھیک ہے. اور اس میں ایم او یو کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اس پہ نیگوشیشن ہونی ہے. اب چونکہ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں وہ بند نہیں ہو رہی، بلکہ بڑھ رہی ہیں دونوں طرف سے. تو اس کے لیے پھر ایک اور یہ بھی ایک لحاظ سے پرپوزل ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے کہ آپ 10 دن کے لیے ایز اے اسپیشل کیس ایکسچینج آف فائر جو ہے اس کو روک دیں. اچھا، سوری فار انٹرپشن. پرپوزل بعض اوقات، آپ ماشاء اللہ زیرک آدمی، پرپوزل بعض اوقات اس وقت منظر عام پہ آتی ہے جب دونوں طرف کو تھوڑی بہت ایک ولنگنیس سی ہوتی ہے، سیمی ولنگنیس یا ولنگنیس ان چیزوں کے بارے. ایسا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے. بیٹل فٹیگ، کانفلکٹ فٹیگ کہہ لیں کسی طرح. فٹیگ ڈیولپ. یہ لفظ ویسے مجھے بڑی خوشی اس لیے ہوئی کہ میں نے کافی پروگرامز میں یوز کیا ہوا. ہاں فٹیگ. ویسے میں تو وار فٹیگ کہتا تھا، لیکن آپ وار کو بھی اور لیول پہ دیکھتے. فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے. امریکنز بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرف نہیں جا رہی. ان کا بھی نقصان ہوئے جا رہا ہے، ان کا بھی پبلک اوپینین بدلے جا رہا ہے، ان کو بھی نقصانات ہوئے جا رہے ہیں. دنیا بھی پریشان اور سے اور ہوتی جا رہی ہے. میں سب ایران کی طرف بھی کوئی بڑی پیش قدمی نہیں ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کو روک لیا ہو. ان کے اوپر بھی کبھی 80 حملے ہوتے ہیں، کبھی 85 ہوتے ہیں، کبھی کتنے ہوتے ہیں. 7 دنوں میں 3000 لوکیشنز پہ اسٹرائک ہوئی ہیں. بندر عباس سے لے کر چابہار تک، ریلوے لائن تک، جو ایران چائنا ریلوے لائن ہے جہاں سے آئل ٹرانسپورٹ ہوتا تھا، وہ تک کو ڈیمیج کیا گیا ہے. اور اب تو ان کا ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کی بھی 4 دیواری پہ جا کے اسٹرائک ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ٹوٹل جو اسٹرائکس ہیں اس کی فگر تو 7000 سے بھی بڑی ہے اتنی لوکیشنز کے اوپر. تو یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ جنگ جو ہے نہ امریکہ جیت رہا ہے نہ ایران جیت رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ایران کا وہ جو سو کالڈ اپیرنٹلی ایک اسٹینڈ آف ہے، ایک بہادری کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی کہ ریئلائزیشن پھر بھی ہے. سر ایک اسٹینڈ آف ہے. امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے اگر میں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا تو جو رجیم کولیپس ہو جائے گی. پھر انہوں نے جب ایم او یو ہوا، یہ انٹرم لیٹس کال اٹ انٹرم ڈیل ہوئی، اور پھر انہوں نے بڑی بیوقوفی سے، میں کہوں گا چلاکی سے، اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی. کنہوں نے؟ امریکہ نے. جب انہوں نے 3 شپس کو ری روٹ کیا کہ وہ جو عمان کے ساحل سے کے قریب سے ہو کے گزر جائیں، ہے نا.
جبکہ باب المندب سوری اسٹریٹ آف ہارموز اسٹیٹ آف ہارموز، اس کا لفظ لکھا ہوا ہے اسٹیٹ آف ہارموز، یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا ایرانی پورشن، ایران یہاں پر ہے، نارتھ پہ ہے، ساؤتھ پہ عمان ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف ہارموز یہ دونوں شیئر کرتے ہیں. کامن واٹر وے ہے. انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں تو وہ دنیا کا پانی ہے لیکن نا. اس سے پہلے آپ کا ایک خاص ڈسٹینس تک میاں صاحب 12 کلو وہ آپ کا 12 ناٹیکل مائلز وہ آپ کی جورسڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا اکنامک زون شروع ہوتا ہے. اب وہ لوکیشنز جو نیرو ہوں اور دو ملکوں کا کلیم کامن ہو دونوں نہیں اوور لیپ کرے، تو وہاں پر جو مڈل پوائنٹ ہوتا ہے وہ پہ کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے. یہ فارمولا ہے. اب یہاں پر اسٹیٹ آف ہارموز کی بات ہوئی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا ایرانی پارٹ یا اسٹیٹ آف ہارموز کا عمانی پارٹ، یہ بات نہیں ہوئی. تو لہٰذا جو پیراگراف 5 ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ 60 دنوں میں ایران ارینجمنٹس کرے گا کہ ایک سیف پیسج ملے اور یہاں سے ٹرانسپورٹیشن جاری رہے. یہ تھا بیک گراؤنڈ. جب امریکن نے چالاکی کی کہ 3 جہازوں کو کہا کہ تم عمان کی طرف سے گزرو، تو لہٰذا ایران نے اپنا رائٹ آف رسپانس استعمال کیا. ان کو عمان کے حصے سے کیا اعتراض تھا ایران کو؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر جھگڑا ہے ایران اور امریکہ کا، عمان کا نہیں ہے. اب چونکہ اسٹیٹ آف ہارموز تو پورا اسٹیٹ آف ہارموز ہے، اب یہ اٹس اے وار سچویشن. یہ تو وکیلوں والی بحث ہوگی نا. ایگزیکٹلی. کہ وکیل بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے دو یا اس آپ کو ادھر دے نہیں جا رہے، اس لیے نہیں جا رہے. لیکن ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اسٹیٹ آف ہارموز ہماری کیئر میں ہے، لیٹس یوز دا ورڈ ہماری کیئر میں ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینیج کریں گے اس کو، یا ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہاں سے گزرنا ہے. یا کہاں سے گزرنا ہے، مینیج کریں گے. اور آپ نے یہ چالاکی کی ہے. اور اس کے پھر ایک اور بات بھی ہوئی. انہوں نے ٹھیک ہے ایک ڈیمیج ہوا جہاز، انہوں نے جو رسپانس کیا آپ نے 80 لوکیشنز کے اوپر اسٹرائک کیا. وہ جو ایک لا آف پروپورشنالٹی ہے وہ بھی نہیں ابزرو ہوا. وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکنز نے جو بھی کچھ کیا وہ کیلکولیشن کر کے کیا، جان بوجھ کے کیا، ود بیڈ انٹینشنز کیا. یعنی آپ کے خیال میں وہ عمانی پارٹ سے گزارنا ایک فالس فلیگ؟ It was a bad intent. بیسیکلی ایم او یو کو سبوٹاج کرنا تھا وہ. اور ایک اور چیز بھی ہم کہہ لیں سر، وہ بھی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی تھی کہ ہم کریں گے اور پھر ہم اوور ویلمنگ بمبارڈمنٹ کریں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے. اور یہ پہلے سے پلان تھا، ایم او یو سے نکل جائیں گے. پھر یہ ایم او یو سے بغیر اناؤنس کیے ہم اوور ویلم کر لیں گے. پہلی جو اٹیمپٹ تھی جب آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ کی، آپ کو رزلٹ نہیں ملے. اب یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، اس لیے آپ نے دیکھا 9 دن تک کنٹینیوس بمبارڈمنٹ ہوتی رہی. یہ سیکنڈ فیز تھا ان کی کا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا بھی کامیاب نہیں ہوا، دوسرا بھی کامیاب نہیں ہوا. ایران نے سرنڈر بھی نہیں کیا، اور ایران کوئی اس لحاظ سے بھی اس جنگ سے نکل نہیں پا رہا. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں طرف، اور دنیا میں بھی فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم کب تک آپ کے جھگڑے کی وجہ سے سفر کریں گے پوری دنیا میں. اچھا، ویسے بیسک اسٹریٹ آف ہارمز کے بینیفیشری جو ہیں وہ ادر دین امریکہ دوسرے ممالک بہت زیادہ ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں. یعنی کہ ادر بینیفیشری جو ہیں جو تیل وہاں سے منگواتے ہیں تھرو اسٹریٹ آف ہارمز، یہ وہ امریکہ تو 2-3% کا بینیفیشری. 8%. ہاں چلیں 8% ہے، وہ نامنل ہو گیا نا جی. آپ کا سوال 92% تو دوسری ہیں، یورپ ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے. آپ کا سوال بہت پرٹیننٹ ہے کہ وہ کہاں مرے ہوئے، انڈیا کیوں نہیں شور کر رہا، ہاں، اور جاپان کیوں نہیں شور وہ ہائبرنیشن میں ہے. کوریا کیوں نہیں شور کر رہا، یورپ کیوں نہیں کر رہا، یورپ بھی اور یورپ کیوں نہیں کر رہا، اور اگر کر رہا ہے تو چائنا کر رہا ہے. لیکن چائنا نے نہیں، چائنا بھی کوئی خاص، لیکن چائنا نے اپنے آلٹرنیٹ سپلائی روٹس بنائے ہوئے ہیں. وہ جو ریلوے لائن پہ اٹیک ہوا، دیٹ واز دا ریلوے لائن جو استعمال ہو رہی تھی اس پرپز کے لیے. اب یہ بھی دنیا کی ایک
پیسونیس ہے کہ وہ جھیل رہے ہیں, فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے, اور امریکہ پہ دباؤ ڈالے جا رہے ہیں کہ تو بچا. لیکن یو این کے اندر ہیو اینڈ کرائی نہیں ہو رہا, یو این کے اندر شور نہیں ہو رہا, اور دنیا کوئی کانفرنسز نہیں ہو رہی, کوئی میڈیا کو. ایک آپ بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں, مثال کے طور پہ برطانیہ ہے, فرانس ہے, دیگر ممالک, ایون چائنا بھی. چائنا کوئی نان فرینڈلی تو نہیں ہے ٹورڈز یورپ. اگر سارے مل کے ایک کانفرنس کر لیتے ہیں, یا مل کے سارے لیڈرز ہی آ جاتے ہیں, ایران میں بیٹھ جاتے ہیں, یا اپنے کوئی میڈیٹرز بھیج دیتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمارے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں, امریکہ تو ویسے ہی لڑتا پہ. اب اس میں یہ 100% ڈپلومیٹک. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بائی ناؤ وہ کنٹریز جو سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دے شوڈ ہیو کم آؤٹ ویری اوپنلی اگینسٹ دا وار. وہ میں نے کہا آپ سینئر ڈپلومیٹ ہیں, میں آپ سے یہی پوچھوں گا, اصل تو خرابی یہاں پہ ہے. They should have come out very openly and very strongly against the war. چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, یا اسرائیل ہے, تینوں ہیں. ان کو کنڈیم کرتے اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. وہ ہم نے نہیں دیکھی گئی, وہ نہیں ہوا ہی نہیں. وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ پریشر ضرور ہے امریکہ کے اوپر کہ اگر یہ پیشن گوئی نہیں ہے. انالیسس ہے جاپان کی, وہ کہتے ہیں کہ اگر بیانڈ اگست یہ سپلائی اس طرح رہی تو جاپان کی اکانومی ول گو انٹو ڈپریشن. اب جاپان کی جائے گی, جاپان 60% تک ڈپینڈنٹ ہے اس آئل کے اوپر, اور جو کوریا ہے وہ 70% ہے, اور انڈیا بھی کچھ 60% تک ہے. میرا خیال ایسا تو نہیں ہے کیونکہ جاپان, اگر مثال جاپان کو ہم سپوز کرتے ہیں کہ جاپان اگر ایرانی لیڈرشپ سے بات کرتا ہے تو اسے یہ خطرہ ہے کہ وہ کہے گا جی 25% دے جاؤ گنڈا ٹیکس, نہ تو گھڑی جانا جا. نہیں, جو پہلے آپ کی آبزرویشن ہے وہ زیادہ اہم ہے اور رائٹ آن دا ڈاٹ ہے کہ یہ وہ ملک جو سفر کر رہے ہیں وہ نہ حصہ لے رہے ہیں ریکنسیلیشن میں, نہ حصہ لے رہے ہیں میڈیشن میں, نہ حصہ لے رہے ہیں پروٹیسٹ میں. نہ وہ آلٹرنیٹ روٹ بنا رہے ہیں. جی پروٹیسٹ نہیں کر رہے, آلٹرنیٹ روٹ تو ہے ہی کوئی نہیں نا, ہے ہی کوئی نہیں. تو نہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, نہ وہ پارٹی ہیں, نہ وہ حصے دار ہیں. ایک گن چن کے ایک پاکستان جو ہر لحاظ سے پہلے اس لیول تک نہیں, کیا نام ہے اس کا اسٹیچر تھا, اس نے جا کے انیشیٹو لیا. اس نے چائنا کو ساتھ ملایا, اس نے قطر کو ملایا, عمان کو ملایا, ترکی کو ملایا, اور ایجپٹ کو ملایا, اور سعودی عرب کو ملایا. تو یہ دیکھا جائے تو پاکستان کی سپورٹ ہے بائی دا وے. یہ آپ اب یہاں پر دیر از اے جیسے کہتے ہیں کہ ایک بہتر چیز یہ ہے کہ جتنے بھی یہ ملک پہلے ہم نے کہے ہیں جو سفر کر رہے ہیں, ہم بھی سفر کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کی ایفرٹ کو سپورٹ کیا. یہ بھی کافی حد تک ہیلپ فل تھی. اور گلوبل لیول کے اوپر امریکہ کو کنڈیم کیا گیا کیونکہ اٹ واز این ان لافل وار, اٹ واز انلیگل وار ویجڈ بائی امریکہ. اس لیے اسرائیل کو بھی امریکہ کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا. یہ یہاں پر آپ یاد کریں گے ہم پچھلے 1 سال سے ایک بات کو ایسا بار بار کہے جا رہے ہیں کہ دیر از اے ٹوٹل کولیپس آف لیڈرشپ ان دا ورلڈ. ورنہ یہ کیا بات تھی کہ چھوٹا سا ایشو تھا یہ نیوکلیئر پروگرام, یہی تھا نا جو جس کی بگننگ جو تھی وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تھا جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود واک آؤٹ کیا. اب فکر پڑ گیا کہ یہ بم بنا رہا ہے, اب اس کے لیے آپ نے یہ ساری جنگ شروع کر دی. اور اسرائیل کی موساد کی جو انٹیلیجنس تھی, جو انالیسس تھا, وہ اتنا کمزور تھا کہ جس بیس کے اوپر لڑائی شروع کی وہ غلط نکلا. پھر آپ نے سیکنڈ اٹیمپٹ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ بھی فیل ہو گئی. اب کمنگ بیک ٹو 10 days میں جو ہم نے کیس بلڈ کیا وہ یہ بلڈ کیا کہ 10 دن کیوں ہوا رہا ہے, وہ فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں طرف. اب یہ دس از اے لٹل سلور لائننگ کہ یہ ایگری ہو جائے گا. ہم آپ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ دنیا کے پاس, امریکہ کے پاس, ایران کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے کم بیک ٹو دی انٹرم ڈیل وچ از MOU. یہ MOU لکھ دیا گیا ہے, اس کی
قسمت میں یہ ہے کہ اسی نے اس مسئلے کو حل کروانا ہے میاں صاحب. یہ الٹیمیٹلی پریویل کرے گا. That is our analysis for today. سونر اور لیٹر یہ پریویل کرے MOU گا. will have to be the basis. اس کے اوپر اور بیسس ہو نہیں سکتا ہو نہیں کوئی. سکتا. دو وجہ ہیں. It takes care of the grievances of both sides. ٹھیک. امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی. And it has a global support also. ٹھیک ہے. اور پھر it took 3 months to do it. آپ نئے سرے سے کیا بنائیں گے وہ؟ جو بھی کچھ نکلے گا میاں صاحب اسی میں سے نکلے گا. اب لہٰذا کمنگ بیک ٹو 10 days, اگر 10 days کی یہ سو کال انٹرم سیز فائر ہو جاتا ہے, اور آپ نے جیسے کہا اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی تھاٹ پروسیس ہے. بالکل ہے. جب MOU ہو گیا, امریکہ کے دونوں جو نمائندے تھے, یعنی میڈیٹر نے اسپیس دیکھ کے بات کی ہے. نہیں, دونوں جو نمائندے تھے وہ گئے قطر, وہاں جا کے وہ بیٹھے رہے. Iranians refused to see them. Why? Because Iran felt کہ امریکہ اس کو استعمال کرے گا ایز اے ایکسکیوز, اور الٹیمیٹلی امریکہ will not will go to war with Iran in any case. وہ ان کی اسیسمنٹ تھی. تو لہٰذا وہاں سے پھر یہ اسکلیشن شروع ہوئی. اسیسمنٹس کا بھی جھگڑا ہے میرا خیال ہے. I'm sorry. اسیسمنٹس کا بھی جھگڑا ہے دونوں طرف سے. ہاں بالکل. یعنی امریکہ کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ ونس دے ایکوائرڈ دا نیوکلیئر ویپن, یہ کہیں نہ کہیں پھینک دیں گے, اور یہ وہ اس بات میں کنونس ہیں کہ یہ پھینک دیں گے. سر پتہ یعنی ان کے بارے میں ان کا سوچ ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. شاید یہ اسیسمنٹ, میں کہتا ہوں اسیسمنٹ کا جھگڑا. نہیں, آپ نے شیئر کی, میں اس کو ذرا رسپونڈ کرتا ہوں. ایک لیول آف مسٹرسٹ بہت ہائی ہے. مسٹرسٹ, دیر از اے ٹوٹل ایبسنس آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس. ٹھیک ہے. چاہے وہ ایگریمنٹ ہو, چاہے وہ اسٹیٹمنٹ ہو, یا اور جو بھی طریقہ ہوا ہے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے کانفلکٹ کو. دوسری بات یہ ہوا ہے کہ ایران پچھلے سنس 79 سے سفر کر رہا ہے. ان کا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا ایران کے اندر جس کو امریکن ہاسٹیلٹی, اسرائیل کی وار اور کانفلکٹ کی وجہ سے نقصان نہ ہوا ہو. میرے خیال میں بچہ. صحیح ہے. چلیں ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا. وی اسٹارٹ فرام دیئر. تو جی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. آپ بات کر رہے تھے کہ ایران کا کوئی شاید شخص ہو جس نے سفر نہ کیا ہو. ہم بات کر رہے تھے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ایرانین جینوئنلی فیل کر رہے ہیں کہ جب JCPOA ہو گیا تھا, اور اس میں سے آپ خود نکلے ہو, اور پھر آپ نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ بم بنا رہے ہیں. سر, دے آر گوئنگ ٹو گو نیوکلیئر 1 month. یہ 2015 سے بھی پہلے سے ہو رہا ہے. 2015 میں دے آر اونلی 1 month away. 2018 میں دے آر اونلی 1 month away. ٹریگر پوائنٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں ٹریگر پوائنٹ تھا ہی ہے. مجھے یہ شیئر کرنے دیں. 2021 میں دے آر 1 month away. 2025 میں دے آر 1 month away. اب یہ جو اسرائیل ہے, یہ جو نتن یاہو ہے, یہ اس نے امریکن پبلک اوپینین اور امریکن لیڈرشپ کو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ڈرا کے 1 مہینے کا کہہ کے بہت سے کام کروائے ہیں. ون آف اٹ از وار ود ایران. اچھا, میں ایک پوائنٹ ذرا اس میں اپنا ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے ذاتی خیال میں ایوز ڈراپنگ, سرویلنس, ریکنیسنس سسٹمز اتنے جدید ہیں. میں ایک دفعہ ٹائم میگزین پڑھ رہا تھا, آج کی بات نہیں ہے, کوئی 25-30 سال پرانی بات. وہ کہتے تھے ٹرکی میں ایسا ایوز ڈراپنگ ایکوپمنٹ ہے کہ جب رشین پائلٹس اپنی ٹوتھ برش کرتے ہیں اس کی آواز آ جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران نے ایٹم بم کا سوچی صرف گمانا ہے اور امریکہ کو پتہ نہ ہو؟ سر, میرا خیال ان کے پاس لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہے. ہم اسپیکولیشن نہیں کرتے. نہیں, لیٹس گو بائی فیکٹس. ٹیکنالوجی کی بات. لیٹس گو بائی فیکٹس. ہاں, یہ بھی اسپیکولیشن ہے. لیٹس گو بائی فیکٹس. IAEA جو ایک گلوبل انسٹیٹیوشن ہے UN کے تحت, وہ رپورٹ کر چکا ہے کہ دس پوائنٹ ان ٹائم, جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی پچھلے سال جون میں, ایران از ناٹ آن دا پاتھ ٹو ڈیولپنگ نیوکلیئر ویپن آرسنل. ٹھیک ہے. ناٹ, اچھا, یہ باقاعدہ کہہ چکا ہو چکا ہے, آفیشیل ہے. بعد میں تو انسپیکشن اس نے ڈسلاؤ کر دی. ایک سیکنڈ. امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز 2 دفعہ یہ رپورٹ کر چکی ہیں
کہ ایران از ناٹ آن دا وے ٹو Making an A-bomb. ویپنائز اس نیوکلیئر پروگرام. نہیں, دو ہو گئے. اب یہ جو نتنیاہو کا کہنا ہے 1 month away, یہ ایک قسم کا ریٹورک ہے. اور یہ ریٹورک امریکہ کے اندر اتنا افیکٹو ہے کہ یہ بیوقوف بنا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اٹس ویری سیڈ کہ پہلے 4 پریزیڈنٹ کو وہ کہتے رہے ہیں. دیکھو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وی آر ٹاکنگ ٹو دا پیپل. پہلے 4 پریزیڈنٹس نے یہ جو تھا اس کا تھریٹ یہ بائی نہیں کیا. ٹھیک ہے 1 month away. اور حتیٰ کہ JCPO ہو گیا سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بائی کیا اینڈ دے ڈیڈ واٹ دے ڈیڈ. اب پتہ کیا کہہ رہا ہے نتنیاہو, دے ہیو دا کیمیکل ویپنس. نا لوک ایٹ دم, کیا کہو گے آپ اس کو؟ از اٹ اے لیڈرشپ؟ اس کا مطلب دنیا کو سٹوریز چلا رہی ہیں. تبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک سپر پاور کی پولیٹیکل لیڈرشپ, سپر پاور کی ایگزیکٹو اتنی نائب ہے, سپر پاور کی خائف نہیں ہے. سپر نائب میں نے کہا سر اتنی میں کہوں گا کہ پریجوڈسڈ ہے. آپ پریجوڈسڈ, نائب بھی نہیں ہے, پریجوڈسڈ ہے. اور اگر نائب ہے تو نائبٹی کی بھی حد ہے کہ وہ ایک سے بلیک میل ہوتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو انہوں نے خطرے میں ڈال دیا. نہیں, ان کے پاس ایسا کوئی اکوپمنٹ نہیں کہ پتہ لگا سکے. میں عرض کر چکا ہوں, ان کے انٹیلیجنس نے کہا کہ وہ نہیں کر رہے. اب باقی کیا بچا؟ ظاہر انٹیلیجنس نے ٹھیک کہہ دیا, کسی بیسس پہ کہا ہوگا پچھلے سال. اب لہٰذا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بیکمس ناٹ ریلیونٹ. وائی؟ بیکاز وہ کہہ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, بات یہ نہیں ہے کہ وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے. اٹس ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. اب بات آ گئی پچھلے سال جون میں آپ نے کہا ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے. جب اوبلیٹریٹ ہو گیا, وائی ٹو اسٹارٹ اے نیو فیز آف وار؟ 2 چیزیں ہم بات کر رہے تھے, مس ٹرسٹ کی, ٹوٹل ایبسنس آف ٹرسٹ یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. تو یہاں تک ہے. اب کیا ہوا ہے خدا کرے دے کم بیک ٹو دی. لیکن ویسے ایران ٹرسٹ ورتھی ہے دنیا کی نظروں میں. سر ایک ڈس آرمامنٹ کے اندر ایک مطلب امریکہ تو کی گڈ ول ہے نا دنیا میں, ایران کی میں اتنی گڈ ول نہیں ہے. سر لیٹس ناٹ گو بائی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس. ڈس آرمامنٹ کے اندر ایک اصول ہے, وہ کہتے ہیں آئی ٹرسٹ یو بٹ آئی ول ویریفائی. ٹھیک ہے, گڈ, اچھا. آئی ٹرسٹ یو بٹ آئی ول ویریفائی. ٹھیک ہے. اب آپ ہوٹل جاتے ہو, باہر اسکینر لگا ہوتا ہے, آپ اس میں سے گزرتے ہو. وہ ٹرسٹ تو آپ کو کر رہے ہیں لیکن ویریفائی کر رہے ہیں. ٹرسٹ تو کر رہے ہیں لیکن ویریفائی کر رہے ہیں. اسی طرح اس میں بھی ویریفیکیشن کے لیے IAEA کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ان کے پاس ہر وہ ٹیکنالوجی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ان کے پاس ہر پروسیس اویلیبل ہے. اور پھر ان کو اویلیبل ہے جو انٹرنیشنل اور آرگنائزیشنز ہیں, جیسے اٹامک سائنٹسٹ فار ایگزامپل ایک میگزین ہے, وہ دنیا میں مانیٹر کرتا ہے کہ دنیا کیٹاسٹرافی پہ کتنی دور ہے. کیٹاسٹرافی اٹامک وار کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس پورا سسٹم ہے, سائنٹسٹ کی پوری ٹیمیں ہیں جو اس چیز کو مانیٹر کرتی ہے. لہٰذا کوئی کمی نہیں ہے ٹیکنالوجی کی یا ایفرٹ کی کہ ان کو نہ پتہ ہو. یہ پیور پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اسرائیل کا, اپنے جو مشن ہے ان کا لانگ ٹرم. 2 چیزیں ہم جلدی کہہ دیتے ہیں. ٹریگر پوائنٹ اسرائیل کی جو تھی پشنگ وہی تھی ساری, اور کوئی ٹریگر پوائنٹ تھا ہی نہیں کوئی. سر the trouble maker is Israel. And in Israel it is the Netanyahu. اچھا, ایران اسرائیل پہ حملے کیوں نہیں کر رہا پچھلے گزشتہ 1-2 مہینے سے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ بڑا ریلیونٹ ہے. اب ہم چونکہ جب جھگڑا ہی اسرائیل کا ہے تو جب ہم ایک طرف جا رہے ہیں نا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ری انیشیٹ ہوگا 10 دن کے لیے ہوگا. نمبر 1, they will come back to MOU. Yes, they will come back to MOU. Finally they will agree. اور اگر امریکہ اس پہ نہ آیا, they lose this opportunity. اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ امریکہ will gradually retreat and go back. America simply cannot afford
to continue the war. एस्केलेशन उसके हक में हम तो नहीं है। मरे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। डूबेंगे। ईरान का ये सूरत हाल हो चुकी है कि हम तो मरे हैं, हम तो कि डूबे पिछले हैं सनम, 47 ईयर से, इसके बावजूद कि वो तीसरा दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है हाँ। गैस और ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में, और उनकी और अमीर रहा, गरीब नहीं हुआ फिर भी वो 47 साल में गरीब तो नहीं हुआ। सर उसके बावजूद वो कुछ नहीं बन पड़ा जो 3000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को होना चाहिए था। बात ये है क्योंकि सिविलाइजेशन तो कई अप्स एंड डाउन से गुजरती है ना, हमेशा तो ये जो वर्टिकल राइज पे तो नहीं होगी। ये जो डिप है अभी तक इससे वो नहीं निकला है। हाँ, डिप से नहीं निकला, ये नहीं ये आप निकला। सही कह रहे हैं। अब ये फैलता जा रहा है। अब किस तरह फैलता जा रहा है? अब उसके जो एलाइज हैं, जिसमें यमन है, जिसमें लेबनान है, जिसमें सीरिया है, और कुछ इलाके जो हैं इराक के, वो भी ईरान के साथ हैं। अब जो ख़तरा बन गया है कि स्टेट ऑफ हार्मोज तो था ही, अब बाबुल मंदेब का ख़तरा हो गया है। अच्छा, बैग योर पार्डन, इसको भी हम अमेरिका के पैरेलल नहीं देख सकते, एनालॉजी ड्रॉ कर सकते। अमेरिका ने 712 अड्डे हैं दुनिया में, इनके भी 4-5 अड्डे तो हैं ना ईरान के, हाउसियों की शक्ल में है, लिबनान में वो हिजबुल्लाह की शक्ल में है, ये भी अड्डे ही हैं ना, ईरानी अड्डे क्या नहीं, तभी तो अमेरिका ईरानी अड्डे कह सकते हैं आप। तभी तो मैं एक नई टर्म में याद कर लेते हैं। तभी तो अमेरिका ईरान वॉर हुई है। वो कहते हैं साढ़े अमरीकी अड्डे चलनगे, वो कहते हैं साढ़े ईरानी अड्डे चलनगे। झगड़ा तो सारा अड्डे नहीं है। अब इसके पीछे वजह क्या है वो भी कह दें आप। हाँ, नहीं वो तो आप ही बताएं। उसके पीछे वजह तो फलस्तीन है। हाँ, अब अगर फलस्तीन को आर द इरानियंस इन लव विद पैलेस्टाइन? मेरा सर I बात don't ये think नहीं है। so. सर बात उनको कौमें जो होती है पैलेस्टाइन के ना, में सर है। कौमें अपना इंटरेस्ट देखती हैं। उनको क्या इंटरेस्ट है इसमें? कौमें पैलेस्टाइन। अपना इंटरेस्ट देखती हैं। ईरान को क्या इंटरेस्ट है? अब उन्होंने अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो बात तो तो वही क्या होगी। हिंदुस्तान नहीं बढ़ा रहा? वो तो है, हेजेमनी की जंग होगी। क्या हिंदुस्तान नहीं बढ़ा रहा? हेजेमनी की जंग होगी। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को जो काबू बिल्कुल, किया है, बिल्कुल, ये हेजेमनी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। फिर और वो जो दुबई में गया है, तो क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा रहा? बढ़ा रहा है, बिल्कुल। क्या वो जो इजराइल है, वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा रहा? बिल्कुल इसी तरह सही है, ईरान I भी बढ़ा agree, रहा है। सही है। क्या आपकी कोशिश ये नहीं है कि हम भी सेंट्रल एशिया जाएं, अपना एक एरिया ऑफ, हम भी कोई इस तरह के 4-5 अड्डे बना लें? शायद हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हम कर नहीं पा रहे। या हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है इस किस्म की सोच। नहीं, हमारे पास तेल निकला है तो हम भी बना लेंगे। मेरा नहीं सर, हमारे पास सोचने की कैपेसिटी कम है, नहीं, जरा तेल कम के बाद हो जाएगी सोच। है, जरा कम है। अच्छा, लेट्स कमिंग बैक टू द इशू। अच्छा। अब बाबुल हाँ, मंदेब, इसराइल की आप और बाबुल मंदेब दोनों ही। हाँ, अब आपके पहले सवाल का जवाब मैं अर्ज कर दूं कि ईरान अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। बढ़ा रहा है, लेकिन इसराइल पे हमले नहीं कर रहा वो। अब क्यों हमला नहीं कर रहा? ये एक $5 मिलियन क्वेश्चन है। इशू है हाँ, कि जिसने ये सारा कुछ किया, आपकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, आपके सियासतदानों को किया, आपके मिलिट्री पर्सनल को किया, और अब जंग भी शुरू उन्होंने करवाई, और आप डिड फॉर दैट रिस्पॉन्स ही और नहीं अब दे रहे। आपने उनको अकेला छोड़ दिया। हाँ, क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो फिर लोग कहते हैं दे आर कॉम्प्लिसिट इन अब दिस। क्या हुआ है? वो जो मेन इंस्टिगेटर था वो साइड पे हो गया। अब फंस कौन गया? सऊदी अरब। अब फंस गया अबू धाबी, कतर, बहरीन और कुवैत और ये अच्छी खासी मार खा रहे हैं। हैं। और ये गरीब जो हैं अब इसलिए फंस गए कि इनके पास अमेरिकन अड्डे थे। अब लिहाजा ये इशू सिंपल नहीं रहा, ये कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है इसके अंदर। अब क्या होगा? आप सवाल मुझसे पूछेंगे कि क्या बाबुल मंदेब बंद होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। बंद से मतलब परमानेंट बंद नहीं होगा। अगर छोटी मोटी स्ट्राइक हुई तो ठीक है। दूसरी बात, क्या रेड सी इन्फ्लुएंस होगा? नहीं होगा। वजह कि देखें, ईरान सिंपली कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपेंड दिस कॉन्फ्लिक्ट बियॉन्ड अ लिमिट। बड़ी चीज़ है ये। अब अगर ईरान के अंदर आई एम श्योर उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सैनिटी होगी उनमें भी थोड़ी बहुत। सैनिटी की बात नहीं है, उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं दे नो कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कहाँ तक। चले सगैसिटी तो होगी ना, सैनिटी ना सही। सर ये देखा जाता है अपनी कैपेसिटी, और ये देता होगा अपने ऑब्जेक्टिव्स, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने ऑल्टरनेट रूट तलाश कर लिए हैं। मैं जो जाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। ऑल्टरनेट रूट्स। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, अगर ईरान को ये गलतफहमी है कि जो बहुत ज्यादा है, हार्मोज का
اسٹیٹ آف ہارموز از دا الٹیمیٹ پیسج. نو. اچھا. یہ میکسیمم 10-15-20 سال کا ایشو ہے. 10-15-20 سال کے بعد یہ irrelevant ہو جائے گا. آلٹرنیٹ ڈیولپ ہو جائیں گے. دبئی بھی آلٹرنیٹ تلاش کر رہا ہے. میں بھی انڈر دا سی کو پائپ لائن بچھا دیں. فجورا. ہاں ٹھیک ہے. اب فجیرہ میں اگر وہ اپنی پائپ لائن لے جاتے ہیں, پھر وہ ایک پیرالل سی پورٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. سعودیز نے پہلے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے ان کی, اس کے اوپر کر لیتے ہیں اور ان کو ری انفورس کر لیتے ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم اگر 20% اب وہاں سے گزرتی ہے اور آخر میں پتہ چلا 5-6% ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ تو یہاں پر جو پلانرز ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں چھنکنا ہو جاؤ گے, کہتے چھنکنا ہی ایران ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر امریکہ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اگر اسٹیٹ آف ملاکا چائنا کے لیے کیا کہتے ہیں ایک کنسرن ہے, ان کے لیے بھی یہ موقع ہے سوچنے کا کہ وہ اتنا نہ چائنا کے ساتھ کریں کہ کل ملاقہ, جس کو کہتے ہیں ملاقہ ڈائلیما, چائنا کے لیے ملاقہ ڈائلیما. تو لہٰذا یہ سب اسرائیل, امریکہ, ایران, ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کو کیوں ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. اور اگر وار ہو تو بٹوین دیم ہو, بٹ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, it is beyond repair, it is beyond the sustenance, it is beyond کہ کوئی لوگ اس کو بیئر کر سکیں. یعنی آپ کی بات میں ایسے سمجھاؤں کہ مثال کے طور پہ ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے اگر اسرائیل کو زیادہ ہٹ کرتا, جتنی مرتبہ اس نے گلف سٹیٹس کو کیا, سو کالڈ مسلم بردرز جو ہیں ان کو کیا, اس سے تو وہ بہتر آپشن تھی. اگر وہ اسرائیل پہ فوکس کرتا, وہ جو اس کا آبجیکٹو تھا شروع میں کہ غزہ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, وائی, بیکاز اسرائیل فلسطین کو 2 نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے. میں بڑی دیسی سی مثال دینے لگا ہوں. کسی شخص کے اوپر سینٹی پیڈ چڑھ جائے نا, تو وہ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے. کہتے ہیں سینٹی پیڈ کو اوپر گرم کوئی چیز لگاؤ تو وہ پنجے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو سینٹی پیڈ تو اصل میں اسرائیل ہے, تو سینٹی پیڈ کو پکڑتے, باقی تو سارا مسئلہ امریکہ نے بھی بھاگ جانا تھا. پھر ہم کہیں گے وش کہ جو ایرانی اسٹریٹجسٹ ہیں اور ان کو یہ عقل ہوتی تھوڑی سی, وہ ریئلائز کرتے کہ یہ بجائے اس کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کرنے کے اور اتنے لوگوں کو اپنے خلاف کرنے کے جو وجہ تھی, اسرائیل پچھلے 50 سال سے فوکس کیے ہوئے ہے ایران کے اوپر, ان کا بھی آبجیکٹو ہے ایران کو آکوپائی کرنا. اچھا, آپ کی گفتگو سے مجھے تو ایک سوال نے جنم لیا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ واقعی ایسکلیشن ہوتی ہے تو سعودی عرب کے پاس تو اپنا آرمامنٹس بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں, اچھے خاصے $75 بلین سے اوپر کا ڈیفنس بجٹ ہے. سر تھینکس ٹو دے ہیو 200+ پتہ نہیں ایئر کرافٹ ہیں. سر کیا سعودی ایران کلیش ہو جاتا ہے یا گلف کے ممالک, پیسہ بھی ہے, دے کین ارینج, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اتنا بڑا وار ہو جاتا ہے. سر یہ تو ایرانی جو اسٹریٹجسٹ ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, دے شوڈ تھینک پاکستان کہ پاکستان نے روکا ہوا ہے سعودی عرب کو, باقی ملکوں کو بھی روکا ہوا ہے. یہ ایک لحاظ سے کوشش کر کے روکا ہوا ہے, ورنہ بائی ناؤ یہ بہت پھیل چکا ہوتا اور ملک میں نے کہ ایران ڈسنٹیگریٹ ہو چکا ہوتا. میں آپ کو عرض کروں, اگر سارے ملک مل کے ماریں, اس کے لیے امریکہ کا پلان ہے ٹو ڈسنٹیگریٹ اس کو, جس طرح انہوں نے یوگوسلاوی کو کیا, بالکنائز کر دیں کہ وہ جو آذری علیحدہ ہو جائے, کوڈز علیحدہ ہو جائیں, کوئی اور علیحدہ ہو جائے. لہٰذا ایک وزڈم مسٹ. ایران میں اتنی ڈائیورسٹی ہے, ایران میں اتنی ڈائیورسٹی ہے, بالکل کافی ہے. سر جو پرشین 51 یا 52% پرشین ہے, ٹھیک ہے, باقی جو ہے وہ نان پرشین ہے. نان پرشین, اس میں کوڈ سب سے بڑی ہے, اور امریکہ نے کوشش بھی کی ہے کہ جو کوڈز ہیں ان کو اکسایا جائے, لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ہم اس طرف نہیں جاتے. پھر ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس جنگ کو پھیلنا نہیں چاہیے. اگر پھیلیں گے تو فیلو مسلم کنٹریز کا نقصان ہوگا بہت, اور جو پہلے مس انڈرسٹینڈنگ تھیں وہ ری انفورس ہوں گی. ایران ول ناٹ بی ایبل ٹو لیو ان پیس فرام ہیئر ان آفٹر ویری ویری لانگ ٹائم. وہ جو آبجیکٹو ہے ان کا وار کا, وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب, وہ اچیو نہیں ہوگا. تو آج کا ہمارا جو لب لباب وہ یہ ہے
کہ they come back to MOU, they go to ceasefire, they agree on جو بھی reasonable terms کے اوپر and look for a long term arrangement جس کے تحت امریکہ should not be scared of Iranian nuclear weapons, اور لیکن اسرائیل should all be made to go back to its own borders. یہ نہ ہو یہ کہ وہ لیبنان کو، سیریا کو، عراق کو، سب کو ہڑپ کرتا جائے، سودان کو، لیبیا کو، صومالیہ کو، یہ ان کو روئن کرتا پھرے، ڈسٹرائے کرتا پھرے، اور اینڈ گو فار جسے کہتے ہیں کہ لوکنگ فار سیفٹی. آئی ٹیل یو، یہ جو جے وی وانس وائس پریزیڈنٹ ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی ریلیونٹ ہے. اس نے کہا کہ ہاؤ کم اسرائیل جو ہے اپنے سیکیورٹی ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے بائی کنٹینیو کلنگ ادر کنٹریز. ہاں یہ بڑی ریلیونٹ، بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں کہ انہوں نے کوشچن کیا کہ آپ کی جو ڈاکٹرن ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کہ آپ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے یو کیپ آن کنٹینیو ود کانفلکٹس. پہلے آپ نے فلسطین سے کیا، پھر آپ نے غزہ کیا، پھر آپ لیبنان کیا، پھر آپ نے سیریا کیا، عراق کیا، اب ایران کیا. تو یہ کہاں کی آپ کی کیا نام ہے وزڈم ہے اس کے اندر. تو لہٰذا وزڈم نہیں ہے، دس از اے سمپل لسٹ فار پاور. اور وی گو بیک ٹو ٹو تھنگس. اب ہمارے پاس ایک آدھا منٹ رہ گیا. ایز سمپل ایز دیٹ. وی آر جسٹ کنکلوڈنگ اٹ. جی اٹ از دی زائنسٹ ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ٹو گریب عرب لینڈس. اور اس کے ساتھ وہ جو بن گوریان کا ایک پرانا یہ بن گوریان کا ڈریم تھا. اب اسی کے اوپر انہوں نے ایک بن گوریان کنال کا پرپز بھی دیا ہے، اور وہ ابراہم اکارڈز کا بھی دیا ہے. یہ سارے کا سارا مقصد یہ ہوا کہ اسرائیل وانٹس ٹو ڈومینیٹ. اب یہ اس ریجن کے جو چھوٹے عرب کنٹریز ہیں، ایران ہے، باقی کنٹریز ہیں، they must take note of it. They must take notice of it and try to organize a situation جہاں پر یہ سارے ملک آرام سے رہ سکیں. اب ایسا لگتا ہے کہ we are preaching peace. No. دنیا میں peace doesn't come by preaching. Peace comes by arrangement. Arrangement is stop the war, agree on a long-term arrangements so that we all live in peace. بہت شکریہ جی نذیر حسین صاحب. پروگرام اختتام کو پہنچا. پیس ڈز ناٹ کم تھرو پریچنگ، پیس کم تھرو ارینجمنٹ. اسٹاپ دا وار اینڈ لیٹس گو ٹورڈز پیس. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.